السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد مجید دی وائرل ون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ کون کون سی طاقتوں نے اسرائیل کو بنوایا؟ کیا امریکہ ہی تھا جس نے اسرائیل کو بنوایا، یا کوئی اور تھا جس کی وجہ سے اسرائیل بنا؟ دوستو، ان سبھی سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست ہمارے چینل دی وائرل ونز پر نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اسرائیل کی جدید ریاست باضابطہ طور پر 14 مئی 1948 14 مئی 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تقسیم فلسطین کے منصوبے کی منظوری کے بعد قائم ہوئی۔ تاہم فلسطین میں یہودی وطن کا قیام ایک پیچیدہ اور متنازع عمل تھا جو کہ کئی دہائیوں پر محیط تھا۔ یہودیوں کے الگ وطن اسرائیل کے منصوبے کی ابتدا کی بات کریں۔ اسرائیل کی جدید ریاست کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر اور زائونسٹ موومنٹ کے آغاز سے معلوم ہوتی ہے۔ زائونسٹ موومنٹ ایک سیاسی تحریک تھی جس نے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کی وکالت کی تھی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ آسٹریا کے ایک مشہور صحافی تھیوڈر ہرزل کو اکثر جدید سیاسی زائونسٹ موومنٹ کا بانی قرار دیا جاتا ہے، جو 1896 میں شائع ہونے والی کتاب دی جیوش اسٹیٹ سے متاثر تھے۔ اس کے بعد ایک اہم قدم یا ایک اہم اعلامیہ جس نے اسرائیل کے بنیاد میں اہم کردار ادا کیا وہ تھی بالفور ڈیکلریشن۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے مختلف جماعتوں سے ان کی حمایت کے بدلے کئی وعدے کیے تھے۔ ان وعدوں میں سے ایک 1970 کا بالفور ڈیکلریشن بھی تھا، جس میں ایک برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ اگرچہ اس اعلامیے نے خود اسرائیل کی ریاست پیدا نہیں کی، لیکن اس نے ریاست کی حتمی قیام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بالفور اعلامیہ یعنی بالفور ڈیکلریشن ایک بڑی عالمی طاقت کا بیان تھا جس نے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کی تھی۔ اس سے زائونسٹ موومنٹ اور یہودی عوام کی وطن کی خواہش کی طرف بین الاقوامی توجہ دلانے میں مدد ملی تھی۔ ریاست اسرائیل کے حتمی قیام کی طرف یہ بین الاقوامی پہچان ایک اہم قدم تھا۔ بالفور اعلامیہ نے یہودی امیگریشن کو فلسطین میں حوصلہ افزائی کی، جس نے خطے میں یہودی آبادی کو بڑھانے میں مدد فراہم کی۔ یہ یہودی ریاست کے قیام کے لیے ایک اہم قدم تھا، کیونکہ یہودی ریاست کو ایک قابل عمل یہودی ریاست بنانے کے لیے ایک اہم یہودی آبادی ضروری تھی۔ بالفور اعلامیہ نے صہیونی تحریک یعنی زائونسٹ موومنٹ کو بھی پرجوش کرنے میں مدد فراہم کی تھی، جو کئی دہائیوں سے یہودی وطن کی وکالت کر رہی تھی۔ اس اعلامیہ یعنی اس ڈیکلریشن نے تحریک کو قانونی حیثیت کا احساس دلایا اور وکالت کی مزید کوششوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو تحلیل کر دیا گیا تھا اور اس کے سابقہ علاقوں کو فاتح یعنی جیتنے والے اتحادی طاقتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت رکھا گیا تھا، جو 1920 سے 1948 تک جاری رہا۔ اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوتا رہا اور یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اور تناؤ بڑھتا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ جس نے یہودی ریاست اسرائیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا وہ تھی ہولوکاسٹ انسیڈنٹ۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے ذریعے 60 لاکھ یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی۔ اس بڑے پیمانے پر ہونے والی نسل کشی نے اسرائیل کی تخلیق پر گہرا اثر ڈالا۔ ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں نے بہت سے یہودیوں پر واضح کر دیا کہ انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہے جہاں وہ ظلم و ستم کے خوف کے بغیر رہ سکے۔ چونکہ برطانیہ نے انہیں پہلے سے ہی فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے بہت سے لوگوں فلسطین ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان کے لیے پناہ گاہ بن گئی۔ دوستو، جیسے جیسے اسرائیل میں یہودی پناہ گزین ہوتے گئے، عرب اور یہودیوں کے تنازعات مزید بڑھتے گئے۔ فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع 20ویں صدی 20th سینچری کے آغاز میں شروع ہو گیا تھا اور برطانوی مینڈیٹ کے دوران یہ تنازع شدت اختیار کر گیا تھا۔ عرب ممالک اور عرب رہنماؤں نے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی یہودیوں کو فلسطین میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 1936 میں برطانوی حکومت کی طرف سے اس تنازع
یعنی اس مسئلے کی وجوہات کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا جسے پیل کمیشن کا نام دیا گیا۔ اس کمیشن نے فلسطین کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد انہوں نے یہودیوں کے حق میں سفارش کرتے ہوئے برطانوی حکومت کو کہا کہ فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی منظوری دے دی، جس میں الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں کے قیام اور مقدس یروشلم کو بین الاقوامی منانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو فوراً قبول کر لیا کیونکہ یہ ان کے حق میں تھا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا اور طاقت کے ذریعے اس کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا، جس پر یہودی تو بہت خوش ہوئے، لیکن عرب رہنماؤں نے چونکہ اسے شروع سے ہی قبول نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے ایک دن بعد یعنی 15 مئی 1948 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ نئی قائم ہونے والی ریاست اسرائیل اور مصر، اردن، شام اور عراق سمیت عرب ریاستوں کے اتحاد کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ تقریباً 9 ماہ تک جاری رہی اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی فتح ہوئی۔ جنگ کے دوران لاکھوں فلسطین اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گزیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، اسرائیل نے اس جنگ کو کیسے جیتا، آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن دوستو اسرائیل کی ریاست کا قیام ایک پیچیدہ اور متنازع عمل تھا جو کئی دہائیوں پر محیط تھا۔ یہ زائونسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک، اعلان بالفور ڈیکلریشن، فلسطین کے لیے برطانوی مینڈیٹ، ہولوکاسٹ، عرب یہودی تنازع اور اقوام متحدہ کی غیر منصفانہ تقسیم کے منصوبے کا نتیجہ تھا۔ اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عربوں کی نقل مکانی بھی ہوئی، جو کہ آج تک خطے میں ایک بہت بڑا متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دی وائرل ون کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔